تو ہم لوگ پڑھے نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو کون ہے جو سفارش کرتا ہے اس کے سامنے سوائے اس کے اذن سے، سوائے اس کی پرمیشن کے؟ تو اللہ کی پرمیشن سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو اس کا منظر کیا ہے؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لوگ آپس میں بالکل ٹکر کھاتے رہیں گے، اتنا برا حال رہے گا، سن پورا نیچے آ جائے گا، سورج پورا نیچے آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور انسان اس حال میں رہیں گے کہ ان کے جسم میں کوئی کپڑا نہیں رہیں گا، نہ ان کے پیر میں چپل رہیں گی، اتنی زیادہ گرمی رہیں گی اور برا حال ہوتا رہے گا۔ تو اور ایک دن وہ 50,000 سال کا وہ ایک دن رہے گا، تو لوگ پورے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو جا کے بولیں گے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے بنائے، آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے نا، ہم آن بہاف آف اس اللہ کو بولیے نا۔ تو آدم علیہ السلام بولیں گے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، وہ گناہ کیا تھا کہ جنت کا ایک پھل کھا لیے تھے نا، ایک نافرمانی ہو گئی، تو آئی ایم اسکیئرڈ، میں یہ کام اللہ تعالیٰ آج اتنے ناراض ہے، نہ پہلے کبھی اتنے ناراض تھے، نہ بعد میں کبھی اتنے ناراض ہوں گے۔ نفسی 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 مطلب میری جان میری جان میری جان، مطلب آئی ایم اسکیئرڈ اباؤٹ مائی سیلف، کہ میں کیسے بچوں گا، یہ جہنم سے میں کیسے بچوں گا۔ پھر آدم علیہ السلام بولے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس جب لوگ اتنی بھیڑ رہیں گی نا اس دن، اول سے آخر تک ہر انسان رہے گا وہاں پر، تو نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں ڈھونڈنے کتنا ٹائم لگے گا، اور جب ڈھونڈ کے جب پہنچیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کو بولیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کیجیے، دیکھو کیا حالت ہو رہی۔ تو نوح علیہ السلام بولیں گے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، میں اپنی قوم کو بددعا دیا تھا۔ وہ بددعا کب دیے تھے معلوم؟ نوح علیہ السلام آفٹر 950 ایئرس، ان کی جو قوم تھی، ان کے جو لوگ تھے، بہت بدماش لوگ تھے وہ لوگ، بہت کافر تھے اور بہت برے تھے وہ لوگ، اور 950 ایئرس تک نوح علیہ السلام کو نصیحت کرتے رہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کیا کرے، ان کے اگینسٹ دعا کیے تھے کہ زمین پر کوئی بھی کافر کو نہیں چھوڑنا بول کے، ٹھیک ہے۔ تو نوح علیہ السلام بولتے کہ میں اپنی قوم کو بددعا کیا تھا، آئی ایم اسکیئرڈ اباؤٹ مائی سیلف، نفسی نفسی نفسی، مطلب ہی ول آلسو فیل کہ میں کیسے بچوں گا آج، بول کے ان کو اپنی جان کی پریشانی ہو جائیں گی ہر کوئی، مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اتنا پریشان رہے گا قیامت کے دن، اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے پروفٹس جن کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جنتی ہے، وہ لوگ بھی اتنے گھبرائے ہوئے رہیں گے اس دن، ٹھیک ہے۔ پھر نوح علیہ السلام بولیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لوگ بولیں گے کہ آپ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، آپ ہماری سفارش کیوں نہیں کرتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولیں گے کہ میں زندگی میں 3 جھوٹ بولا تھا، اور وہ جھوٹ کیسے تھے ہم آگے جا کے پڑھیں گے قصے، بالکل بھلائی کے لیے تھے وہ جو جھوٹ بولے تھے، انہوں بھلائی کے لیے تھے، قوم کی بھلائی کے لیے تھے جو انہوں جھوٹ بولے تھے۔ تو انہوں بولیں کہ نہیں، میں زندگی میں 3 جھوٹ بولا تھا اور مجھے ڈر لگتا ہے، نفسی نفسی نفسی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھ لینا معلوم کہ ہم لوگ کتنے نئے لوگوں کو بددعا کرتے ہیں، کتنے نئے نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے نئے جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگ کو فکر ہی نہیں ہے قیامت کے دن کی۔ یہ اتنے بڑے انبیاء، یہ لوگ کو فکر ہے اپنے، کیونکہ قیامت کے دن ایسا رہے گا کہ صرف 3 جھوٹ بول کے اتنی بری حالت ہو جائیں گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگ بولیں گے کہ دیکھو ہماری کیا حالت ہو رہی، سفارش کیجیے اللہ کے سامنے ہمارے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولیں کہ نہیں، میں سے ایک غلطی ہو گئی تھی، میں سے ایک قتل ہو گیا تھا، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ انہوں بھی کیا بولیں گے؟ نفسی نفسی نفسی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو جیزس کرائسٹ، جس کو کرسچنس مانتے ہیں نا وہ لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے پاس لوگ جائیں گے، بولیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی روح سے پیدا کیا ہے نا، تو آپ ہمارے سفارش کیجیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ نہیں، میں سفارش نہیں کر سکتا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو جب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور بولیں گے کہ آپ خاتم النبی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، تو جب اللہ کے رسول آگے بڑھیں گے، دیکھو اتنے سب لوگوں میں کوئی آگے نہیں بڑھے گا، ہر کوئی پریشان رہے گا۔ دیکھو انبیاء کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ نفسی 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 بول رہے ہیں، تو امیجن کیجیے کہ آپ کا اور میرا حال کیا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھیں گے اور پھر اللہ کا جو عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا جو تھرون ہے، اس کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے جتنا اللہ چاہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی ہم مطلب اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، پریز کریں گے اللہ تعالیٰ کو، اور ایسے ورڈز سے پریز کریں گے جو اللہ تعالیٰ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں گے۔ اس ٹائم پہ وہ ایسی پریز رہیں گے، وہ ایسے حمد رہیں گے، ایسے کلمات رہیں گے جو کسی کو نہیں معلوم۔ اس دن اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو سکھائیں گے، مطلب اللہ کے اذن، اللہ کے پرمیشن سے اللہ کے رسول سامنے آئیں گا، اللہ بِإِذْنِ، اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول سامنے آئیں گے۔ اور جب اتنا لمبا سجدہ کریں گے تو جب اللہ تعالیٰ بولیں گے ریز یور ہیڈ، اپنا سر اٹھائیے اور پھر سفارش کیجیے، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو جب اللہ کے رسول کیا بولیں گے، آپ کے اور میرے اللہ کے رسول کیا بولیں گے؟ امتی امتی امتی، اے اللہ میرے لوگ، اے اللہ میرے لوگ، اے اللہ میرے لوگ۔ دیکھو ہر کوئی نفسی نفسی بول رہا، مگر ہمارے اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں؟ امتی امتی امتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے؟ جاؤ اور نکال لو آگ سے، بچا لو ان لوگوں کو جس کے دل میں بارلی گرین جو رہتا نا، گرین کے اتنا بھی وزن کے اتنا بھی اگر ایمان ہے کسی کے دل میں، تو اس کو نکال لے آؤ۔ کہاں سے نکال لے آؤ؟ پریشانیوں سے، آگ سے، جہنم سے۔ اس کے بعد کیا بولیں گے؟ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول سیکنڈ ٹائم سجدہ ریز ہو جائیں گے،
پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھائیے، بولیے، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول پھر بولیں گے امتی امتی امتی، پھر اللہ تعالیٰ بولیں گے نکال لو اپنے لوگوں کو، بچا لو، جس کے دل میں ایک اسمال اینٹ کے اتنا بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اس کو بھی نکال لو، ٹھیک ہے۔ اور پھر تھرڈ ٹائم پھر اللہ کے رسول سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اٹھائیے اپنا چہرہ، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول بولیں گے امتی امتی امتی، اور پھر اللہ تعالیٰ بولیں گے جس کے دل میں بالکل ہلکے سے رائی کے دانے کے اتنا بھی اگر ایمان ہے تو اس کو بھی نکال لیجیے۔ اللہ کے رسول پھر فورتھ ٹائم پھر سے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور پھر بولیں گے کہ یا اللہ، جب اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اپنا سر اٹھائیے تو اللہ کے رسول بولیں گے کہ یا اللہ تو مجھے اجازت دے تاکہ میں ان لوگوں کو نکالوں جو صرف بولے منہ سے لا الہ الا اللہ، صرف منہ سے بولے لا الہ الا اللہ، ان کو نکال لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں میرے جلال کی قسم، اور بلکہ اللہ تعالیٰ پرمیشن دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جہنم کی آگ سے ہر اس انسان کو نکال لیتے جو ایک بار زندگی میں لا الہ الا اللہ بول دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یہ جو جہنم میں جو نکالنے کی بات ہے تو بالآخر جنت میں جانا ہے ہم کو، جو بھی انسان لا الہ الا اللہ پڑھا اس کو بالآخر جنت میں جانا ہے۔ بٹ ڈو یو نو جہنم سے نکالا جائے گا، جہنم از ویری ہاربل ایون فار اے سیکنڈ، ہے نا۔ جہنم سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم جہنم کے قریب بھی جاؤ، تو یہ سب نکالنے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔